مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایک مالدار عورت تھیں اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتیں ان کو اپنا مال سپرد کر دیتیں کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر آؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا تمام مکہ والوں میں بڑا شہرہ تھا، اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پوشیدہ نہ تھیں، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں، اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ بلند و ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فوراً اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 16 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں بیچا تو 2 چاند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستور نامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہیں؟ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عقل مند فہمیدہ عورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور محیر العقول اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس ہو گیا، جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نکاح کر لیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25، اس وقت عمر شریف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 25، 29، 30، 27 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 اور بعض روایت کی روح سے 45 سال تھی۔ نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور روسائے مضر سب جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ محمد بن عبداللہ ہیں، جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں رکھا جائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو، خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کل مہر معجل اور موجل میرے مال سے ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد اس کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابو طالب کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت ہیں جبکہ 21 سال کی عمر میں ہیں، اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی۔ پھر اس پر یہ طرح کہ ابو طالب اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقف ہے، مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال رہیں، کچھ مدت نزول سے پہلے اور کچھ مدت نزول وحی کے بعد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزند ارجمند قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ حاشیہ نمبر 1 زاد المعاد میں ہے کہ آپ کا اصلی نام عبداللہ تھا، اور طیب و طاہر دونوں آپ کے لقب تھے۔ 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب حافظ ابن قیم نے اس میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ بعض حضرات زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور بعض رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور بعض ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے بڑی کہتے ہیں، اور حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی تھی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی سے بڑی تھی، رضی اللہ عنہن وعنا اجمعین۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ البتہ حضرت قاسم کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سوار ہو جائیں۔